جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پورے ملک میں اگر کسی ایک مدعے پر، اگر کسی ایک مسئلے پر، اگر کسی ایک معاملے پر بحث ہو رہی ہے تو وہ ہے کہ کیوں نہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، کیوں تاخیر ہے، گیم کس کی ہے، اس تاخیر کے پیچھے کون ہے، اصل معاملہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، کہاں بات آ کر لٹک گئی ہے، پھنس گئی ہے، کہاں صورتحال بگڑ گئی ہے، اور کیا اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ون پیج برقرار ہے؟ کیا یہ جو دراڑ پڑی ہے، یہ جو ٹرسٹ مطلب اعتماد کی کمی ہوئی ہے، یا یہ جو دونوں فریق پہلی مرتبہ آمنے سامنے ایک معاملے کو لے کر، یا دونوں فریق کسی ایک نقطے پر یا کسی ایک جگہ پر نہیں پہنچ پا رہے، یہ آگے چل کر یہ معاملہ کیا گل کھلائے گا؟ آپ کسی بازار میں نکل جائیں، کسی گلی میں نکل جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، کسی جگہ جہاں دو چار لوگ بیٹھے ہوں گے، معاملہ یہی ڈسکس ہو رہا ہوگا۔ اور اسلام آباد جہاں ہلکی ہلکی دھند ہے، ٹھنڈ ہے، اور حکومت، اسلام آباد کو پاکستان کا کوفہ کہا جاتا ہے، گریڈوں کا شہر، قبرستان کا شہر، اسلام آباد میں تو ہر جگہ آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ، سامنے اور پیٹھ پیچھے یہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم اور اس سے پہلے سارے کام ون پیج کی بدولت ہو رہے تھے، اچانک یہاں آ کر سارا معاملہ لٹک جائے گا۔ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں، کیا سرائیاں ہیں، افواہ سازی ہے، اور اپنی اپنی بولیاں ہیں، اپنے اپنے ٹیوے ہیں۔ ٹیوے کہتے ہیں پنجابی میں اندازوں کو، ہر کوئی اپنے اپنے اندازے لگا رہا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا، اور خاص طور پر موجودہ حکومت کے لیے ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ جو تاخیر ہے، یہ جو ڈیلے ہے، یا جو بھی ہے پیچھے، پردوں کے پیچھے، کمروں کے اندر، ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ آگے چل کر حکومت کے گلے پڑے گا۔ یہ بات تو طے ہے۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہوا، اگر اس وقت کوئی کھڑاک نہیں ہوا تو بعد میں کھڑاک کو روکا نہیں گیا یا روکا نہیں جا سکا۔ کھڑاک ضرور ہوگا۔ ہر کوئی اپنے اپنے ٹیوے لگا رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے اندازے لگا رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے۔ جس طرح باقی لوگ بات کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے صحافی لوگ بھی بات کر رہے ہیں، اور صحافیوں کے پاس ظاہر ہے تجزیہ ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اور کوئی جو مل ملاپ ہے اس کی خبر ہے۔ ابصار عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل اختلاف موجود ہے سول اور ملٹری میں۔ منیب فاروق اور حسن ایوب کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی یہ افواہ بازی اڑائی جا رہی ہے، سب سکون ہے، پروسیس چل رہا ہے، بس سوشل میڈیا نے وبال کھڑا کیا ہوا ہے۔ آسمہ شرازی اور ابصار عالم کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں، حکومت اور فوج میں اختلافات ہیں، اور نوٹیفیکیشن کی تاخیر اختلافات کی وجہ سے ہے، اور سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ جاوید چودھری اور طلعت حسین کہہ رہے ہیں کہ حکومت نااہل ہے، اور سارے مسئلے کی جڑ یہ حکومت ہے، اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ ایک اور میں اپنے بھائی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ٹلیاں کھڑک گئی ہیں۔ ایک اور بھائی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اور ایک اور بھائی کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ دراڑ پڑ چکی ہے، اور یہ دراڑ جب پڑتی ہے تو اس کے بعد پھر اس دراڑ کو، یعنی اس دراڑ کا کوئی ایک طرح سے بندوبست نہیں کیا جا سکتا، پھر یہ معاملہ آگے چلتا ہے، اور پھر دراڑ گہری ہوتی جاتی ہے، ایک اور دراڑ پڑتی ہے، ایک اور دراڑ پڑتی ہے۔ اور یہ بات سچی ہے، حقیقت ہے کہ پاکستان میں جب ون پیج ہوا
وہ تب تک رہا جب تک دونوں فریقوں کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ رہا، اعتماد رہا۔ عمران خان صاحب کا دور دیکھ لیں، عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی پہلی جو ان کا آمنا سامنا ہوا تھا یا جو پہلی بحث ہوئی تھی وہ عثمان بزدار صاحب پر ہوئی تھی۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا جائے پنجاب کا، لیکن عمران خان صاحب نے لگا دیا۔ اور پھر جب معاملہ اصل بگڑا، ریورس گیئر لگا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو، مطلب وہ عمران خان سے پیچھے ہٹنے شروع کیا، انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اس وقت، تو وہ کون سا معاملہ تھا؟ وہ معاملہ تھا جب عمران خان صاحب نے اس وقت DGI کی تقرری میں ڈیلے کیا تھا۔ یہ جو ڈیلے ہے نا، یہ اعتماد ختم کر دیتا ہے، اعتبار ختم کر دیتا ہے، اور یہ صورتحال وہ نہیں رہنے دیتا جو پہلے ہوتی ہے، اور اب بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور آج اس پر بھی بات کرنی ہے کہ ابھی نورین نیازی صاحبہ کے بھارتی ٹی وی چینلز کو انٹرویو کا شور تھما نہیں تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کے غیر ملکی ٹی وی چینلز کو انٹرویوز نے تھرتھلی مچا دی ہے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کا بڑے عرصے کے بعد ایک اور سخت ٹویٹ سامنے آیا ہے، اور یہ ٹویٹ بھی پہلے جو ٹویٹس ہیں ان کی طرح سخت ہے۔ کیا کہا عمران خان صاحب نے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ لاہور کے سول جج سید جہاں زیب بخاری ہیں کوئی، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور استعفے کی وجہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ میں وہ آخری شخص ہوں گا جو مارشل لا ڈکٹیٹرشپ یا غیر منتخب افراد کو عوامی منشا پر مسلط کرنے والے سسٹم کا حصہ بنوں گا، یا میں وہ آخری شخص ہوں گا جو اس سسٹم کا حصہ بنے جو غیر منتخب افراد کو عوامی منشا پر مسلط کرے۔ بدترین جمہوریت آمریت سے بہتر ہے۔ سول جج سید جہاں زیب بخاری صاحب، یقین کریں آپ کی چوائس ہے، آپ نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اور 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس کو قبول کر کے جو جج بیٹھے ہیں اور جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں، میں تو ان پر حیران ہو رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا ہوگا، آئین کا حلف، اور بہت سارے حلف اس میں شامل ہیں۔ تو جب 1973 کا آئین ہی نہیں رہا، جیسے حضرت امین اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے جس آئین کی پاسداری اور تحفظ کا حلف اٹھایا تھا وہ آئین ہی نہیں رہا، تو ہمارا جج رہنے کا کیا مقصد؟ تو بہرحال سید جہاں زیب بخاری صاحب، ہو سکتا ہے کہ آپ کے استعفے سے، کیونکہ آپ سول جج ہیں، آپ کے استعفے سے کوئی فرق نہ پڑے، لیکن ایک تاریخ ہوتی ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے، اور آپ نے اپنی بساط میں وہ کر دیا جو آپ ٹھیک سمجھتے تھے۔ اور میں بہرحال اس 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد ایک جج سے یہی توقع کر رہا ہوتا ہوں جو آپ نے کیا ہے۔ اور یہی بتاتا چلوں کہ دہشت گردی، اب اس پر کس کو فوکس ہے؟ اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، بلکہ پورے پاکستان میں دوسری بحث چلی ہوئی ہے کہ کیوں نہیں نوٹیفیکیشن ہوا چیف آف ڈیفنس فورسز کا۔ اسی دوران دہشت گردی جاری اور دہشت گردوں کے حملے جاری ہیں۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ DI خان میں پولیس وین پر حملہ ہوا، 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ شہید تو ہوتے ہی جنتی ہیں، بہرحال ان کی فیملیوں کے ساتھ اظہار تعزیت۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ ارشد شریف قتل کیس کی آئینی عدالت میں، فاقی آئینی عدالت میں پہلی سماعت ہوئی، اور چند قانونی منہ شگافیوں اور چند قانونی قسم کے الجھے ہوئے سوالوں اور جوابوں کے بعد سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہونا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ پہلے تو بھارتی طیارے گر رہے تھے، کچھ ہم نے گرائے، کچھ ویسے ہی گر رہے ہیں نقص کی وجہ سے، اور اب بھارتی ٹینک بھی تباہ ہونے لگ گئے ہیں۔ تو بھارتی فوج پر برا وقت آیا ہوا ہے، کہیں اسلحہ نہ ملنے کی شکایتیں، کہیں
فوجیوں کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، کہیں ان کے طیارے گر رہے ہیں، کہیں ان کے ٹینک تباہ ہو رہے ہیں۔ اور جب فوج کی بات کریں تو روسی صدر پیوٹن صاحب نے یورپ کو دھمکی دی ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اپنے ہوش ٹھکانے میں رکھو، اوقات میں رہو۔ روسی صدر صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں ہوا، لیکن بسنت آرڈیننس جاری ہو گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے مشروط طور پر 24-25 سال بعد پتنگ بازی کی مطلب بسنت کی اجازت دے دی ہے، اور مشروط اجازت دی ہے۔ 18 سال سے کم عمر پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے، صرف دھاگے سے بنی ڈور استعمال ہو سکے گی۔ دھات یا تیز دھار مانجے سے بنی ڈور کے استعمال پر سزا ہوگی۔ پتنگ بازی کے دوران موٹر سائیکل جو سوار ہوں گے وہ متعین کردہ حفاظتی تدابیر میں رہ کر آ جا سکیں گے، موٹر سائیکل چلا سکیں گے۔ جو بھی اس پتنگ بازی کے دوران، بسنت کے دوران خلاف ورزی کرے گا کسی بھی قانون کی، اس کو سزا ملے گی، اور خلاف ورزی پر کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 5 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، اور 20 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مشکوک مکان یا مقام کی تلاشی بھی لی جا سکے گی۔ تو مشروط اجازت مل گئی ہے جی 24-25 سالوں کے بعد پنجاب میں بسنت منانے کی۔ بسنت منانے والوں خوش ہو جاؤ، اب احتیاطی تدابیر اختیار کرو تاکہ یہ بسنت جاری رہ سکے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ فیصل واڈھا صاحب نے ایک بڑا سخت ٹویٹ کیا، یہ عمران خان سے جو فیملی کی ملاقات، انہوں نے کہا کہ یہ جو عظمیٰ خان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، عمران خان کی بہن کی، اس میں میرا بھی کردار ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ملاقات فیملی کی ملاقات ہے، اور یہ ذاتی ملاقات ہوتی ہے قیدی کی اور اس کی فیملی کی، اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور پی ٹی آئی والے اس پر سیاست کر رہے ہیں، اور بڑی ہی تھکی ہوئی بلکہ بلو دا بیلٹ سیاست کر رہے ہیں۔ فیصل واڈھا صاحب کے ذہن کے مطابق فیصل واڈھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں، فیملی کی ملاقات کی اجازت دی گئی تھی، مگر یہ ملاقات بھی سیاست کی نظر ہو گئی، اب یہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوں گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدماشی نہ کریں، کیونکہ بدماشی کا جواب پھر ڈبل بدماشی ہوگا، اور اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی رد عمل دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک بے نامی سینیٹر اور بے نامی جائیدادوں والا سینیٹر اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہا ہے، اور اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ یہی کچھ کہے گا جو وہ کہہ رہا ہے۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر۔ عمران خان کا سخت ٹویٹ آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پر سخت تنقید کی، فیلڈ مارشل صاحب پر سخت تنقید کی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو جھوٹے مقدموں میں جیل میں ڈالا گیا ہے، ہم شدید بدترین ذہنی ٹارچر کا شکار ہیں۔ 4 ہفتے میری کسی انسان سے ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ جیل مینول کے مطابق جو سہولتیں قیدی کو ملنی چاہیے تھیں، ہمیں تو وہ بھی نہیں مل رہی۔ ہائی کورٹ کی اجازت کے باوجود ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ۔ میری ہمشیرہ نورین نیازی کو اڈیالہ جیل کے باہر سڑک پر گھسیٹا گیا، اور اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس کے پاس عدالت کا اجازت نامہ تھا مجھ سے ملنے کا، اور اڈیالہ جیل والے ملا نہیں رہے تھے، اور پھر وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئیں، اور اس کے جواب میں ان سے بدسلوکی کی گئی۔ عمران خان نے کہا ہے اس ٹویٹ میں کہ کینسر سروائیور یاسمین راشد جیل میں، اور جس عزم اور حوصلے سے جیل میں، اس پر ان کو سلام، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ شرمناک ہے۔ اور بشریٰ بیگم کو تو ان کے بچوں سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اور عمران خان نے اپنی پارٹی کے حوالے سے کہا کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے یاد رکھیں، ان کی میری پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں، اور یہ جو NDU ورک شاپوں میں جاتے ہیں یہ بھی وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں، اور میری ان پر نظر ہے۔ عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ملک دہشت گردی کا شکار ہے، ابھی بھی ہے کہ مذاکرات کرو، لڑائیوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بدترین معاشی بحران ہے ملک میں، عدلیہ ختم ہو چکی ہے، انصاف نہیں ہے۔ اور عمران خان نے کچھ اعلانات بھی کیے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے، سیاسی کمیٹی، وہ میں ختم کر رہا ہوں، اور سلمان اکرم راجہ کو اختیار دے رہا ہوں کہ وہ ایک مختصر سی سیاسی کمیٹی بنائیں۔ شاہد خٹک قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہوں گے ہمارے۔ سہیل افریدی سے میں بہت خوش ہوں، اور محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس
मेरे लिए काबिल एहतराम है और पार्टी महमूद खान अचकज़ई की बात की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद करे। जहाँ इमरान खान का सख्त ट्वीट आया, वहाँ अलीमा खान साहबा के बड़े सख्त इंटरव्यूज़ भी आए हैं। पहले नूरीन नियाज़ी साहबा ने भारतीय टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया और अब अलीमा खान साहबा ने दिए हैं। और दी टाइम्स और स्काई न्यूज़ को इंटरव्यूज़ देते हुए अलीमा खान ने इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद की और कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, डेथ सेल में रखा जा रहा है, उनके बुनियादी हकूक़ सल्ब हो चुके हैं। ये कैद जिसमें इमरान खान है, ये कैद तो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के भी ख़िलाफ़ है। मुल्क में डिक्टेटरशिप है, कोई आइन कानून नहीं है और कोई अदालत की इज़्ज़त नहीं है, कोई अदालत का हुक्म नहीं मानता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हर तरह का जुल्म हो रहा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये भी सुनते जाइए कि इसी इंटरव्यू में, जिस अलीमा खान साहबा के इस इंटरव्यू में एक बारीक सी वारदात डाली गई, वही वारदात जो नूरीन नियाज़ी साहबा के इंटरव्यू में थी। और नूरीन नियाज़ी साहबा के इंटरव्यू में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक क्लिप शामिल किया गया या चंद जुमले शामिल किए गए, जिसमें नूरीन नियाज़ी भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए कह रही हैं कि अगर मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करेगा तो तभी इमरान खान बाहर आ सकेगा। वो बाद में साबित हुआ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाला गया है, ये 2 जुमले 3 जुमले और ये जाली हैं। इसी तरह इस इंटरव्यू में अलीमा खान साहबा के हवाले से भी 2-4 जुमले डाले गए और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जाली तरीके से डाले गए, जाली बने हुए थे वो जुमले। और उन जुमलों में अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि चूँकि फ़ील्ड मार्शल इस्लाम पसंद हैं, इसलिए जानबूझकर भारत से लड़ते हैं, जबकि इमरान खान एक लिबरल और मगरब का सासा है। मेज़बान जो थी इस इंटरव्यू की, यल्दा हकीम, ने भी इसकी तरदीद कर दी। इस ख़ास तौर पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जाली तौर पर फ़िक्रा बनाकर अंदर डाला गया था। और यल्दा हकीम साहबा ने कहा कि इंतहाई खौफनाक और तशवीशनाक है कि मेरी इमरान खान की बहन के साथ इंटरव्यू की एक डीप फेक वीडियो गर्दिश कर रही है। इसमें झूठा दावा किया गया कि हमने पाक भारत जंग पर बात की, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये जाली है। तो खैर, अलीमा खान साहबा के इंटरव्यूज़, नूरीन नियाज़ी साहबा के इंटरव्यूज़, इमरान खान का सख्त ट्वीट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्त गुफ्तगू, सुहेल अफरीदी साहब का ललकारना के जिसकी हिम्मत है वो गवर्नर राज लगा लो, माहौल गर्म है, एक बार फिर सियासत गर्म है और ऊपर से इस गर्मा गर्मी में ऊपर एक और गर्मा गर्मी है। और ये गर्मा गर्मी, अभी तो बिल्कुल ठंड है, लेकिन इसकी गर्मा गर्मी या इसकी तपिश अभी भी महसूस की जा सकती है। और जो ज़लज़ला आने से पहले उड़ने वाले परिंदे हैं, ऐसे जो इंसान हैं इस्लामाबाद में, वो कानों को हाथ लगा रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। अच्छी भली हुकूमत जा रही थी, आपने 26वीं यानी तरमीम मंजूर कर ली, 27वीं यानी तरमीम मंजूर कर ली, इस्टेब्लिशमेंट के सहारे आप खड़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो आप इक़्तिदार में ना आते। इस्टेब्लिशमेंट आपके लिए बाहर से पैसे मांगती है, मुल्क आपके साथ घूमती है, आपके रस्तों के कांटे चुनती है। तहरीक इंसाफ और बाकी सारी कानून साजियाँ और आइन साजियाँ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, और आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन की, एक अहम नोटिफिकेशन जो 27 नवंबर की शाम तक जारी हो जाना चाहिए था, वो आज 4 दिसंबर तक जारी नहीं हुआ, मतलब 7 दिन का डिले। और शहबाज शरीफ साहब का बहरीन चले जाना, बहरीन से फिर लंदन चले जाना, फिर लंदन में अपना क़याम बढ़ा देना, फिर उनसे लंदन में राब्ता किया जाना और उन्हें बताना कि आपने CDF मतलब चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी करना है। फिर शहबाज शरीफ साहब का जो लंगर गप चल रही है, अफवाह चल रही है, शहबाज शरीफ साहब का कहना कि हाँ मैं वापस आकर नोटिफिकेशन जारी करता हूँ। फिर इस्लामाबाद आने के बजाय शहबाज शरीफ साहब का लाहौर लैंड कर जाना और अभी तक नोटिफिकेशन का ना होना, ये कोई अच्छे साइन नहीं है। अगर तो हुकूमत जैसे हुकूमत बता रही है वैसे ही है कि कुछ कानूनी मुशगाफियाँ हैं वो पूरी की जा रही हैं, कुछ इफ़ एंड बट्स हैं उनको हल किया जा रहा है, कुछ चीज़ें हैं जिनको सेटल किया जा रहा है, तो फिर भी ये सबसे बड़ी नाअहली है हुकूमत की। क्योंकि एक हसास, एक सेंसिटिव और एक अहम मामला वो गली मोहल्लों में हुकूमत ले आई और आज हर कोई उस पर बात कर रहा है
اور اپنی اپنی مرضی کے مطلب پہنا رہا ہے اور اپنی اپنی مرضی کی باتیں کر رہا ہے. اور اس میں زیادہ سبکی کس کو ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی سبکی ہے، ظاہر ہے، اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سبکی اس لیے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی وہ یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جس نے اس حکومت کو کسی قابل کیا ہے، ورنہ جو اس حکومت کی اپنی پرفارمنس ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. تو چند جو کامیابیاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے. تو اس کے جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ نیت صاف ہے حکومت کی، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومتی وزیر کہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے باتیں ملا کے لے آتے ہیں، اپنے پاس سے باتیں لگاتے رہتے ہیں. بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کا 1 پیج قائم رہے اور یہ کوئی اس طرح کا کوئی اور ایڈونچر یا مس ایڈونچر نہ ہو. لیکن اگر آپ نے 7 دن ڈیلے کر دیا ہے نوٹیفیکیشن تو پھر ہر کوئی بات کرے گا. اور کئی لوگ تو اس کے پیچھے کئی مطلب نکال رہے ہیں، کئی اپنی اپنی تھیوریاں پیش کر رہے ہیں کہ آخر نواز شریف کے اندر والا نواز شریف جاگ گیا، یا او بھائی نواز شریف صاحب نے تو یہی کرنا تھا. یہ لوگوں کی باتیں میں سنا رہا ہوں آپ کو. اور بھائی نواز شریف صاحب نے تو یہی کرنا تھا، ان کو ہر 3-4 سال بعد لڑنا ہوتا ہے تو اب وہ پھر لڑائی کے موڈ میں ہیں. اور کئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پیپلز پارٹی، مولانا صاحب اور مسلم لیگ ایکچولی اندر سے 1 پیج پہ ہیں اور جان بوجھ کر لٹکا رہے ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم میں جو ترمیم ہونی ہے وہ اس کی گارنٹی چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہو، مطلب نئے صوبے نہ بنے، مطلب NFC ایوارڈ میں کوئی کمی نہ ہو صوبوں کے پیسوں میں، مطلب صوبوں کے اختیارات میں کوئی کمی نہ ہو. اور پھر کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ حکومت چاہتی ہے کہ فیض حمید ٹرائل کا پہلے فیصلہ ہے، PTI کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان یہ اس وقت بحث چل رہی ہے کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ہے یہ صرف آرمی چیف کے ساتھ نتھی نہ ہو. فیلڈ مارشل صاحب کے بعد اگر چیف آف ڈیفنس فورسز نیوی یا فضائیہ کا کوئی ہیڈ یعنی چیف کو لگانا مقصود ہو تو لگایا جا سکے، مطلب صرف آرمی چیف نہ بن سکے، چیف آف ڈیفنس فورسز تینوں فورسز میں سے کسی بھی فورس کے ہیڈ کو لگایا جا سکے. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی قانونی ہچ ہیں وہ دور کیے جا رہے ہیں. جو بھی ہے یہ بات طے ہے کہ اس 27 نومبر سے پہلے تک جو 1 پیج تھا وہ 27 نومبر کے بعد وہ 1 پیج نظر نہیں آ رہا. اور میں تو دعا کر رہا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن جو اس حوالے سے طویل، بلکہ ایک لمبا، بلکہ ایک گہرا، بلکہ ایک بڑی دور اندیش قسم کا مشاہدہ اور تجربہ رکھتے ہیں، ان سارے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جو کچھ ہو چکا ہے اس ڈیمیج کنٹرول کو نہیں اب کسی طرح روکا جا سکتا، یا اس کو کور نہیں کیا جا سکتا، یا اب اس پہ کوئی پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، یا جو نقصان ہو چکا ہے وہ نقصان اب جو ہے اس پورا نہیں ہو سکتا. اب جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، جو ڈیمیج کنٹرول ہونا تھا وہ ہو چکا، جو دراڑ پڑنی تھی وہ پڑ چکی، جو اعتماد میں کمی ہونی تھی وہ ہو چکی. جو 1 پیج، اب ہو سکتا ہے 1 پیج پہ ہی ہوں سارے، لیکن 1 پیج پہ اس طرح نہیں ہوں گے، تھوڑا سا دور ہوں گے اور یہ دوریاں بڑھتی رہیں گی. بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا، کیونکہ چوکوں، چوراہوں، گلی محلوں، بازاروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور جب اس طرح کے حساس معاملے پر اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہو اور اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے، اس طرح اسے مس ہینڈل کیا جائے، تو وہ حکومت خسارے میں رہتی ہے. یہ ہم نے 78 سالوں سے دیکھا ہے کہ جس حکومت نے بھی اس طرح کی کوئی کارروائی ڈالی، باریک واردات ڈالی، وہ خسارے میں رہی. پاکستان زندہ باد.